بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی آپ لوگ اپنے سامنے یہ اسلامیات کی بک دیکھ رہے ہیں جو آج ہم لوگ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے۔ دار ارقم اسکولس، مضمون ہمارا اسلامیات کا اور جماعت ہے 3، سوم کلاس ہے اور لیکچر نمبر 4 ہے۔ ٹھیک ہے، سبق ہے ہمارا قرآن مجید۔ اس میں ہم لوگوں نے آدھی ریڈنگ کر لی ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے، تو آدھی ریڈنگ آج ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو پچھلا تعارف بھی کروا دیتی ہوں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی ریڈنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، سبق ہے قرآن مجید۔ جو آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ ٹھیک ہے، جو پچھلا ہے اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے 4 کتابیں نازل کی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا 4 الہامی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ کبھی نہ جب سے زمین پر اتری ہے اللہ پاک نے نازل کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کوئی انسان لا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس آسمان پہ لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی تبدیلی ممکن ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اور اس میں سب سے پہلے جو یہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی اس کی پہلی 5 آیات تھیں۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ الگ۔ جی ہاں، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو آج کے اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہم لوگوں نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت درج ذیل آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں لینا چاہیے۔ کیا؟ قرآن مجید کو بہت اچھے طریقے سے وضو کرنے سے، اچھے طریقے سے وضو کر کے پھر ہاتھ لگانا چاہیے۔ نمبر 2 ہے قرآن مجید کو پاک لباس کے ساتھ پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے جی، قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، آرام سے، سکون کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کے تلفظ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا نمبر ہے قرآن مجید کو پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے اور پڑھتے وقت ذہن میں مسلسل یہ رہنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے جی، قرآن مجید کو پڑھتے وقت تجوید کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی زبر، زیر اور پیش ہے جو اس کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور احراب کا خیال رکھنا تلاوت میں بہت ضروری ہے۔ پھر ہے جی، قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں نا کہ ابھی یہ تھوڑا سا یہاں سے قرآن مجید پڑھا اور پھر وہ ادھر کسی کے ساتھ بات کرنے لگ گئے، پھر کسی نے بلایا تو اٹھ کے ادھر چلے گئے، نہیں، آرام سے، سکون سے، تسلی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ نیکسٹ آ جائیں ہم لوگ یہاں پہ کوسچن آنسر کر لیتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہاں پر جی اس کا آنسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ہے پیج نمبر 15 پر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت کرنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کوسچن نمبر 1۔ آگے ہے جی کوسچن نمبر 2، قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور اعراب کے ساتھ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر میں نے یہیں پہ ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کو، لیکن آپ نے یہ میں نے شارٹ لکھا، لیکن آپ لوگوں نے پوری لائن میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور اعراب کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آنسر بنتا ہے۔ ابھی آپ لوگ 3 کلاس میں آ گئے ہیں نا، تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے آنسر۔ ٹھیک ہے،
چھوٹا سا یوں شارٹ سا یوں نہیں لکھ دینا کہ تجوید کہتے ہیں، پوری لائن کا ایسے کر کے پیچھے سے لکھ کر لانا ہے۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور اعراب کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، یہاں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب والے میں آنسر میں یہاں پر آتا ہے، یہ دیکھیں 1، 2 اور 3 نمبر میں آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی کویسچن نمبر 4، کیا قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ریڈنگ میں یہ چیز پڑھی ہے، قرآن مجید پڑھتے وقت نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو خوب توجہ اور شوق کے ساتھ صحیح اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر یہ ایک لائن کا ہے، قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، کون سا؟ سرگرمی نمبر 1 کویسچن آنسر جو سوال و جواب ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر بہت اچھے نیٹ کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا سا کر کے ہوم ورک کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔